الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وقال تعالى في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا مولانا مولى الثقلين. ہو نہیں سکتی رقم بنتے شہ بطحا کی شان. ہو نہیں سکتی رقم بنتے شہ بطحا کی شان. کیا بیاں ہو قطرۂ ناچیز سے دریا کی شان. ایک ذرہ کیا احاطہ کر سکے خورشید کا. ایک ذرہ کیا احاطہ کر سکے خورشید کا. ایک ادنا کب سمجھ سکتا ہے اعلیٰ کی شان. بدعتم منی کہیں جس کو رسول انسجاں. میرے جگر کا ٹکڑا. بدعتم منی کہیں جس کو رسول انسجاں. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو اس درے یکتا کی شان. اور جس کی آمد پر کھڑے ہوں خود امام الانبیاء. جس کی آمد پر کھڑے ہوں خود امام الانبیاء. دیکھیے چشمے نبوت میں ذرا زہرا کی شان. جس کی آمد پر کھڑے ہو خود امام الانبیاء. دیکھیے چشمے نبوت میں ذرا زہرا کی شان. اور چال میں حسن حرام احمدی کا بانک بن. چال میں حسن حرام احمدی کا بانک بن. والضحیٰ سے ملتی جلتی ہے زہرا کی شان. اہل محشر جس کی آمد پر رکھیں نیچی نظر. اہل محشر جس کی آمد پر رکھیں نیچی نظر. کس قدر اونچی ہے اس شہزادی والا کی شان. کس قدر اونچی ہے اس شہزادی والا کی شان. اہل محشر جس کی آمد پر رکھیں نیچی نظر. اہل محشر جس کی آمد پر رکھیں نیچی نظر. کس قدر اونچی ہے اس شہزادی والا کی شان. اور مرحبا زہرا تیرا زوجے گرامی بودرا. مرحبا زہرا تیرا زوجے گرامی بودرا. خاک میں جس نے ملا دی کیسر و کسرا کی شان. خاک میں جس نے ملا دی کیسر و کسرا کی شان. اور فاطمہ ماں ہے اسی مرد جری کی یہ نصیب. فاطمہ ماں ہے اسی مرد جری کی یہ نصیب. لشکر جرار پر حاوی تھی جس طرح کی شان. لشکر جرار پر حاوی تھی جس طرح کی شان. بعد از حمد و ثنا و منقبت میرے معزز و مکرم بزرگوں دوستوں عزیز والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لوگ اس وقت رمضان المقدس کے بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہینہ عطا کیا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے اور آج کے جمعہ مبارک کے صدقے ہم پر اپنا فضل فرمائے, اپنا کرم فرمائے اور ہماری بگڑی بن جائے. اللہ رب العزت ہماری کوشش فرمائے. اب آبزی وقار جو موضوع گفتگو ہے اس پر کلام کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ ادب کا مقام ہے. کسی نے کہا کہ 1000 بار بشوئے متحن سے مشکل گلاب کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو موضوع گفتگو ہے. یہ وہ ہستی ہیں کہ اگر میں
اپنا منہ 1000 بار مشک گلاب سے دھو لوں، 1000 بار بشویم تحت سے مشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے تمیز، کہ اگر 1000 بار بھی اپنے منہ کو مشک گلاب سے دھو لیا جائے تو آپ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ پھر بھی نام لینا بے ادبی قرار پائے گی، اتنی بلند پایا ہستی ہے۔ تو حضرات شاعر نے کہا کہ قلم کے حجاب و عصمت سے اذن لے کر، حجاب و عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں، حجاب و عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں، قلم کے اوپر نقاب دے کر میں نام پاک بطول لکھوں، قلم کے اوپر نقاب دے کر میں نام پاک بطول لکھوں۔ تو حضرات جو میں نے آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اولا اللہ رب العزت نے فرمایا یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم اللہ رب العزت نے آپ کا انتخاب فرما دیا ہے اور آپ کو خوب ستھرا فرما دیا ہے، وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اور اللہ نے بار دیگر آپ کا انتخاب فرمایا ہے تمام جہان کی عورتوں پر۔ اب جو یہ حضرت مریم علیہ السلام کا انتخاب ہوا ہے یہ کس وجہ سے؟ کہ آپ سیدنا عیسیٰ نبی علیہ السلام کی والدہ ہیں، آپ کو یہ مقام اس لیے ملا کہ آپ کو بیت المقدس کی صفائی کے لیے چنا گیا، بیت المقدس کی خدمت کے لیے چنا گیا۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مریم ازیت نسبت عیسیٰ عزیز، کہ جناب مریم کو جو عزتیں ملی ہیں، جو مقام ملا ہے، جو مرتبہ ملا ہے، صرف اس لیے کہ جناب مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اقبال سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اقبال کہتا ہے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، آج سے نسبت حضرت زہرا عزیز، حضرت مریم کو تو ایک نسبت حاصل ہے جس سے ان کو مقام ملا ہے، مرتبہ ملا ہے، مگر سیدہ کائنات کو تین نسبتیں حاصل ہیں کہ جو ان کو طہارتیں ملی ہیں، جو مقام ملا، جو مرتبہ ملا، تین نسبتوں سے ملا۔ اس میں سے اقبال پہلی نسبت ذکر فرماتے ہیں کہ کیا ہے کہ نور چشم رحمت للعالمین، کہ سیدہ کائنات رحمت للعالمین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سیدہ کائنات بنت مصطفیٰ ہیں، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، کہ وہ رحمت للعالمین جو اولین کے بھی امام ہیں اور آخرین کے بھی امام ہیں۔ تو علامہ اقبال نے پہلی نسبت ذکر فرمائی سیدہ کائنات کی عزت کیوں ہے، آپ کا مقام کیوں ہے، آپ کا مرتبہ کیوں ہے۔ علامہ اقبال دوسری نسبت ذکر فرماتے ہیں اور علامہ اقبال فرماتے ہیں دوسری نسبت یہ ہے کہ مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق۔ اقبال کہتے ہیں کہ جو عشق کی پرکار کا مرکز ہے یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، یہ ان کی والدہ ہیں، اور جو عشق کے قافلہ سالار ہیں یعنی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، یہ ان کی والدہ ہیں۔ تو ان کو کیوں نہ عزت ملے۔ اقبال نے دوسری نسبت ذکر فرمائی، پھر علامہ اقبال تیسری نسبت ذکر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بان ہوئے تاجدار حل عطا منتزع مشکل کشا شیر خدا، سیدہ کائنات کو جو طہارتیں ملی، جو عزتیں ملی، جو مقام ملا، جو مرتبہ ملا، وہ اس لیے بھی ملا کہ آپ حیدر کرار کی زوجہ ہیں، آپ حیدر کرار کے عقد نکاح میں آئی تو آپ کا مرتبہ پہلے جو بلند تھا مزید بلند ہو گیا۔ تو اقبال نے تین نسبتیں ذکر فرمائی، ایک یہ کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا ایک تو بنت مصطفیٰ ہیں، دوسری کہ حسنین کریمین کی والدہ ہیں، اور تیسری نسبت یہ ذکر فرمائی کہ آپ مولا علی شیر خدا کی زوجہ ہیں۔ اور آگے تو اقبال نے حد کر دی، اقبال کہتے ہیں کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ۔ اقبال نے کہا کہ لوگ اگر میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیر نہ ہوتی، مجھے میرے پاؤں کو شریعت میں جگڑا نہ ہوتا، میرے سامنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اگر حدیث نہ ہوتی، مصطفیٰ کریم کا اگر فرمان نہ ہوتا، اللہ رب العزت کا قرآن نہ ہوتا، تو رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ۔ اقبال کہتے ہیں کہ لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں مگر سیدہ کائنات اقبال کے اگر پاؤں میں یہ شریعت کی بیڑیاں نہ ہوتی وگرنہ گردے پربتش کرتی زمین، اقبال کے قدموں میں شریعت کی بیڑیاں نہ ہوتی، لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے سیدہ کائنات
آپ کی قبر کا طواف کرتا، رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش کردی دمیں سجدہ بر خاک باشی دمیں۔ اقبال آپ کی قبر کو سجدہ کرتا اور آپ کی قبر کے ساتھ مس ہونے والی مٹی پر اقبال سجدے کرتا، مگر شریعت نے اقبال کو روک رکھا ہے۔ حضرات جوکار یہ مقام اور مرتبہ سیدہ کائنات کو حاصل ہے تو اقبال نے بیان فرمایا۔ اب سیدہ کائنات کا جو نام نامی اس میں گرامی ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آقا یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کی طرح علم ذاتی بھی ہے، علم صفاتی بھی۔ تو علماء کرام اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ذاتی اور صفاتی دونوں ہیں، یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ آقا کریم کا نام اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اور سیدہ کائنات کا علم ذاتی اور صفاتی اس لیے ہے آقا کا نام تو رب العالمین نے رکھا ہے اور سیدہ کا نام رحمت للعالمین نے رکھا ہے۔ نبی رحمت فرماتے ہیں کہ وجہ آقا سے پوچھا گیا کہ ان کا یہ نام کیوں رکھا گیا، نبی رحمت فرماتے ہیں انما سمیت فاطمہ، تو کہ میری شہزادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا لأن اللہ فتمہا وذریتہا عن النار یوم القیامہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ میری شہزادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ رب العزت قیامت کے روز میری شہزادی کو اور اس کی آل کو آگ سے محفوظ فرمائے گا۔ اللہ رب العزت اس کو اور اس کی آل کو آگ سے محفوظ فرمائے گا۔ حضرات وقار جو میں دوسری آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، دوسری آیت کریمہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ یہ جو میں نے تبلیغ دین کی ہے میں اس پر تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، ہاں فقط اپنے قرابت داروں کی محبت کا تم سے سوال کرتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرنا۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے وہ قرابت دار کون سے ہیں؟ یا رسول اللہ ہؤلاء الذین من قرابتک، یا رسول اللہ وہ آپ کے قرابت دار کون سے ہیں؟ نبی رحمت نے ارشاد فرمایا قال علی و فاطمہ وابناہا، آقا فرماتے ہیں میرے قرابت داروں میں علی شامل ہیں، سیدہ کائنات شامل ہے، ان کے دونوں شہزادے شامل ہیں، یہ ان کے قرابت دار ہیں۔ تو ان کی محبت ہر اہل ایمان پر فرض ہے اور واجب ہے۔ آپ لوگ خود بھی ان سے پیار کریں اور اپنے بچوں کو بھی ان سے پیار کرنے کا درس دیں۔ اب آگے وقار ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، آپ بیان فرماتی ہیں عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ما رأیت احدا اشبہ کلاما برسول اللہ، عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے کسی ایک کو بھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے زیادہ رسول اللہ سے بات میں، کلام کرنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، بیٹھنے سے زیادہ مشابہ نہیں دیکھا۔ رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہ جو شخصیت تھی وہ جناب سیدہ کائنات بنت مصطفیٰ تھی۔ تو اب آپ یہاں رک کے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر نظروں میں حیا ہو، یہ مومنوں کی ماں بیان فرما رہی ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہ تھی، بات کرنے میں، کلام کرنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں۔ تو اب آپ اگر نظر میں حیا ہو تو سیدہ چاہوں گا کہ اگر نظروں میں حیا ہو، یہ مومنوں کی ماں بیان فرما رہی ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہ تھی، بات کرنے میں، کلام کرنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں۔ تو اب آپ اگر نظر میں حیا ہو تو سیدہ کائنات میں، اگر نظر میں حیا ہو تو سیدہ کائنات میں خطا نہیں بلکہ تشبیہ مصطفیٰ نظر آتی ہے۔ آپ میں خطا نہیں نظر آتی بلکہ تشبیہ مصطفیٰ نظر آتی ہے، مگر اس کے شرط یہ ہے کہ نظروں میں حیا ہونا ضروری ہے۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ آگے بیان فرماتی ہیں کہ جب بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لے کے آتی اور نبی رحمت دیکھتے قد رآ تقبلت، کہ جب نبی رحمت دیکھتے کہ سیدہ کائنات تشریف لا رہی ہیں تو آقا کا کیا طریقہ کار ہوتا؟ رحب بھی، مصطفیٰ کریم سیدہ کائنات کو خوش آمدید کہتے، آپ کو مرحبا کہتے، اور پھر آقا کیا کرتے؟ ثم قام الیہ، پھر نبی رحمت سیدہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، پھر نبی رحمت کیا کرتے؟ فقبلہ، پھر نبی رحمت سیدہ کائنات کو بوسہ دیتے،
سبحان اللہ، کیا عظیم شان ہے سیدہ کائنات کی کہ نبی رحمت سیدہ کائنات کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ گویا محمد عربی نے سیدہ کائنات اپنی بیٹی کے لیے قیام فرما کے یہ اپنی امت کو درس دیا کہ میری امت والوں، جب سیدہ کی باری آئے تو اپنا بیان نہ دیکھنا بلکہ محمد عربی کا بیان دیکھنا۔ آقا کا قیام دیکھنا کہ سیدہ کی شان کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، کہ دونوں جہانوں کے بادشاہ جن کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور نبی رحمت نے اپنی امت کو یہ درس بھی دیا کہ دیکھو، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے ایسی محبت کی کہ جس کی مثال قیامت تک کوئی قائم نہیں کر سکتا، قیامت تک جس کی ہمیں کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ حضرات عزیز وقار، پھر عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب آقا دیکھتے، حضرت سیدہ کو دیکھتے، آپ آ رہی ہیں، آپ ہمیں بوسہ دیتے، اس کے بعد کیا کرتے؟ ثم اخذ بیدیہا، آقا سیدہ کائنات کا ہاتھ تھام لیتے، ثم اخذ بیدیہا حتی جاء بہ یا حتی یجلسہا علی مکانہ، آقا سیدہ کائنات کا ہاتھ تھامتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھا دیتے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر سیدہ کائنات کا بھی یہی طریقہ کار ہوتا کہ جب وہ آقا کریم علیہ السلام کو دیکھتی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، آپ اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی، آقا کو مرحبا کہتی اور آقا کو بوسہ دیتی۔ سبحان اللہ، یہ کیا پیار ہے اب باپ اور بیٹی میں۔ کہا جاتا ہے کہ جو بیٹی ہے، البنت رحمت والولد نعمت، کہ جو بیٹا ہوتا ہے یہ باپ کے لیے نعمت ہوتا ہے، اور جو بیٹی ہوتی ہے یہ باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ تو حضرات وقار، یہ کیسی رحمت ہے سیدہ کائنات کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ بیٹی باپ کے لیے کیسی رحمت ہے جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے۔ آپ کو یہ مقام ملا کہ آپ رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہیں۔ اور پھر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، آپ کے دو شہزادے ہیں حسنین کریمین، آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد کہ الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ جو دو میرے شہزادے ہیں یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضور نبی رحمت فرماتے ہیں کہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں کون؟ حسن اور حسین۔ اب اور آقا نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت جو ہے وہ ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ اب حسنین کریمین کی جنت، جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں جن کے قدموں تلے ہیں، ان کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، آپ بیان فرماتی ہیں کہ ایک روز دربار مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں تمام ازواج مطہرات حاضر تھیں، اور ہم نے دیکھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ کننا ازواج نبی عندہ، تمام ازواج مطہرات نبی رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ لم تغادر منا واحدۃ، ہم میں سے کوئی بھی وہاں غیر حاضر نہیں تھی، کوئی وہاں سے ہٹی نہیں۔ تو اتنے میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ قد اقبلت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ اتنے میں سیدہ کائنات تشریف لے آئی۔ آپ بیان فرماتی ہیں واللہ ما تخفی مشیتها من مشیت رسول اللہ، کہ اس بات میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے کہ سیدہ کائنات کی چال آقا کریم علیہ السلام کی چال سے ملتی جلتی تھی۔ سیدہ چلتی تو رسول اللہ کی طرح چلا کرتی، سیدہ بیٹھتی تو رسول اللہ کی طرح بیٹھتی، سیدہ بات کرتی تو رسول اللہ کی طرح بات کرتی، سیدہ کلام کرتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کلام کرتی۔ اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں ان کے ابا جان آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ بتائیے ایو شیء، بلکہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ ام المؤمنین بتائیے کہ آقا سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے تھے؟ ایو الناس قال احب الى رسول اللہ، کہ اے ام المؤمنین بتائیے نبی رحمت سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے تھے؟ تو اس پر عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں قالت فاطمہ، تو آپ فرماتی ہیں کہ آقا کریم کی محبوب ترین ہستی سیدہ کائنات تھی۔ پھر فقیلہ من الرجال، پھر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے دوبارہ پوچھا گیا کہ مردوں میں سے کون سی ہستی تھی کہ جس سے آقا کریم سب سے زیادہ محبت فرماتے؟ تو آپ نے فرمایا فقالت زوجھا، آپ نے فرمایا وہ کوئی اور نہیں بلکہ سیدہ کائنات کا خاوند مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرات ذوالفقار یہ خانوادہ وہ خانوادہ ہے کہ جن کے دروازے پر فقیر آئے گا. ایک واقعہ ہے، محدثین کرام نے لکھا کہ حسنین کریمین بیمار ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نوازوں کی تیمارداری کے لیے اپنی بیٹی سیدہ کائنات کے گھر تشریف لے گئے. آپ کے ساتھ آپ کے یار سیدنا صدیق اکبر ہیں اور ساتھ عمر فاروق ہیں. تو آپ نے دیکھا حسنین کریمین کی حالت کچھ اچھی نہیں تھی، آپ زیادہ بیمار تھے. نبی رحمت نے حیدر کرار سے فرمایا تم روزوں کی نیت مان لو، ان کی صحت یابی تک جب یہ صحت یاب ہو جائیں تو تم روزے رکھنا. تو حیدر کرار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے حسنین کریمین کی صحت یابی کے لیے دعا. وہ خانوادہ ہے کہ جن کے دروازے پر فقیر آئے گا. ایک واقعہ ہے، محدثین کرام نے لکھا کہ حسنین کریمین بیمار ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نوازوں کی تیمارداری کے لیے اپنی بیٹی سیدہ کائنات کے گھر تشریف لے گئے. آپ کے ساتھ آپ کے یار سیدنا صدیق اکبر ہیں اور ساتھ عمر فاروق ہیں. تو آپ نے دیکھا حسنین کریمین کی حالت کچھ اچھی نہیں تھی، آپ زیادہ بیمار تھے. نبی رحمت نے حیدر کرار سے فرمایا تم روزوں کی نیت مان لو، ان کی صحت یابی تک جب یہ صحت یاب ہو جائیں تو تم روزے رکھنا. تو حیدر کرار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے حسنین کریمین کی صحت یابی کے لیے دعا کی ہے اور نظر مانی ہے کہ جب یہ صحت یاب ہو جائیں گے تو میں مسلسل 3 دن کے روزے رکھوں گا اور سیدہ بھی 3 دن کے روزے رکھیں گی اور ہماری لونڈی بھی 3 دن کے روزے رکھیں گی. تو پھر رات گزری، دن چڑھا تو حسنین کریمین شفا یاب ہو گئے. اب منت پوری کرنی تھی، مگر یہ کیسا گھرانہ ہے، منت پوری کرنی تھی. دونوں جہانوں کے بادشاہ کی اولاد ہے مگر گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. سیدہ کائنات کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. یہ تیری اپنی ہی مرضی تھی کہ چکی کو چنا تھا، ورنہ کون ہے کہ ہر شے تیرے گھر بار میں آ گئی. اگر سیدہ کائنات چاہتی تو کائنات کی ہر دولت سیدہ کائنات کی نقوں میں آ جاتی، مگر آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا، آپ نے فقیری کو پسند فرمایا. تو حضرات ذوالفقار اب مولا علی شیر خدا آپ کی زوجہ سیدہ کائنات اور آپ کی لونڈی انہوں نے اپنی منت پوری کرنی ہے، مگر منت پوری کرنے کے لیے اب پکائیں کہاں سے، گھر میں راشن نہیں ہے. تو جناب مولا علی شیر خدا گھر سے نکلے. آپ گھر سے نکلے، آپ کے پڑوس میں یہودی تھا جس کا نام شمعون تھا. آپ نے اس سے جا کے کہا کہ تم ہمیں کچھ گندم دے دو، بدلے میں اون دے دو، اور میری زوجہ وہ اون بون کر لے آئے گی، بدلے میں ہمیں گندم دے دو تو ہمارا نظام چل جائے گا. چنانچہ مولا علی شیر خدا 3 سا گندم لے کر اپنے گھر لائے اور اس سے اون لے کر آئے اور اپنی زوجہ کو فرمایا یہ لو، یہ میں اون لے کر آیا ہوں، تم نے بون کر اس یہودی کے گھر دے کر آنی ہے، بدلے میں ہمیں 3 سا گندم کے مسئلہ آ رہے ہیں. اب حضرات ذوالفقار آپ تینوں نے روزے کی نیت کی، روزہ رکھا. اب مغرب کا وقت قریب آن پہنچا. جناب مولا علی مشکل کشا شیر خدا آپ گھر سے نکلے، رسول اللہ کی ابتدا میں نماز ادا کی اور گھر تشریف لائے. آپ کی لونڈی نے 3 روٹیاں بنا رکھی تھی، 3 نہیں بلکہ 5 روٹیاں بنا رکھی تھی. 3 ایک مولا علی شیر خدا کے لیے، ایک آپ کی زوجہ کے لیے، ایک لونڈی کے لیے، 2 شہزادوں کے لیے. 5 روٹیاں بنا رکھی تھی. اب دسترخوان پہ بیٹھ گئے اور سامنے روٹیاں رکھی. اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور آواز آئی کہ اے نبی کے گھر والوں. دروازے پر دستک ہوئی اور آواز آئی اے اہل بیت، میں امت محمدیہ کے مسکینوں میں سے ایک مسکین ہوں، میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، مجھے کھانے کے لیے عطا کیجیے. تو جناب مولا علی شیر خدا سے رہا نہیں گیا، آپ نے ساری روٹیاں اٹھا کر اس فقیر کو دے دی. اور دوسرے دن بھی یہی معمول ہوا کہ اسی طرح 5 روٹیاں بنائی گئی، روزہ رکھا گیا. حیدر کرار نماز ادا کر کے آئے، 5 دسترخوان پر بیٹھ گئے، پھر روٹیاں رکھی گئی. پھر ایک فقیر آیا، جناب حیدر کرار نے پھر عطا کر دی. 3 دن تک مسلسل فقیر آتا رہا اور حیدر کرار روٹیاں عطا کرتے رہے. حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے حیدر کرار 3 دن تک روٹیاں عطا کرتے رہے اور 3 دن تک آپ کی زوجہ اور آپ کے بچے بھوکے سوتے رہے. کہ کیسے اللہ ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں. کیسے اللہ ہے محمد کے گھرانے والے. حضرات یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ من ماتا علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو شخص آل محمد کی محبت میں مرا اس کو
شہادت کی موت نصیب ہوئی. الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا. جو شخص آل محمد کی محبت میں مرا وہ مقبول التوبہ ہو کے مرا. الا ومن مات علی حب آل محمد کہ جو شخص مات تائبا جو شخص حب آل محمد کی محبت میں مرا مات مغفورا لہ وہ اس حالت میں مرا کہ اس کی بخشش ہو گئی. جو شخص حب آل محمد کی محبت میں مرا الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت ثم منکر ونکیر. جو شخص حب آل محمد کی محبت میں مرا اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں. کون دیتے ہیں؟ ملک الموت دیتے ہیں. پھر منکر اور نکیر بھی اس شخص کو جنت کی بشارت دیتے ہیں. پھر آگے نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد فتح له بابان الى الجنہ کہ جو شخص آل محمد کی محبت میں مرا اس کے لیے جنت میں 2 رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. الا ومن مات علی حب آل محمد جو شخص آل محمد کی محبت میں مرا مات علی السنت والجماعہ وہ طریقہ سنت والجماعت پر مرا. اور پھر یہ تو خوشخبریاں تھیں کن لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. اور آقا نے فرمایا کہ جن لوگوں نے میری آل سے بغض رکھا ان کے لیے کیا ہے؟ الا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامۃ مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ کہ جو شخص آل محمد کی کے بغض میں مرا وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ وہ اللہ اس کے ماتھے میں 2 آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا ہے. کہ جو شخص الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا جو شخص آل محمد کے بغض میں مرا وہ کافر ہو کر مرا. الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ کہ جو شخص آل محمد کے بغض میں مرا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا. اس کا یہ حال ہوگا. حضرات ذوالفقار سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آخری روایت بیان کرتا ہوں, اجازت چاہوں گا. سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کا مقام یہ ہے جو آپ کے والد گرامی جناب رسالت نواب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب معاشر کا میدان ہوگا سب کا حساب کتاب جاری ہوگا, انبیاء بھی کھڑے ہوں گے, اولیاء بھی کھڑے ہوں گے, ابدال کتب سب ہوں گے اور امت محمدیہ اور پچھلی ساری امتیں موجود ہوں گی. تو اتنے میں ایک ندا دینے والا ندا دے گا. نہ تو خوشخبریاں تھیں کن لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. اور آقا نے فرمایا کہ جن لوگوں نے میری آل سے بغض رکھا ان کے لیے کیا ہے؟ الا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامۃ مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ کہ جو شخص آل محمد کی کے بغض میں مرا وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ وہ اللہ اس کے ماتھے میں 2 آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا ہے. کہ جو شخص الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا جو شخص آل محمد کے بغض میں مرا وہ کافر ہو کر مرا. الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ کہ جو شخص آل محمد کے بغض میں مرا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا. اس کا یہ حال ہوگا. حضرات ذوالفقار سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آخری روایت بیان کرتا ہوں, اجازت چاہوں گا. سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کا مقام یہ ہے جو آپ کے والد گرامی جناب رسالت نواب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب معاشر کا میدان ہوگا سب کا حساب کتاب جاری ہوگا, انبیاء بھی کھڑے ہوں گے, اولیاء بھی کھڑے ہوں گے, ابدال کتب سب ہوں گے اور امت محمدیہ اور پچھلی ساری امتیں موجود ہوں گی. تو اتنے میں ایک ندا دینے والا ندا دے گا. نادا منادی یا اہل الجمع آقا فرماتے ہیں کہ ایک ندا دینے والا ندا دے گا, اے معاشر والو عدوا ابصارکم علی فاطمہ بنت محمد حتی تمر. آقا فرماتے ہیں معاشر کا میدان ہوگا اور ایک ندا دینے والا من وراء الحجاب حجاب کے پیچھے سے ندا دے گا کہ اے لوگو, اے معاشر والو اپنی نظروں کو جھکا لو, اب فاطمہ بنت محمد کا گزر ہونے والا ہے. اپنی نظروں کو جھکا لو. اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے جو فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے.
اب ادھر بھی آقا کریم نے کمال کی تشبیہ دی کہ جگر کا ٹکڑا. آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ میری آنکھ ہے، میرے کان ہے، میری پیشانی ہے، میرے گال ہیں. نبی رحمت نے جناب سیدہ کائنات کے لیے فرمایا الفاطمہ تو بڑا تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب جگر ایسی چیز ہے کہ جس کو کوئی دوسرا شخص بلکہ انسان خود بھی دیکھ نہیں سکتا، یعنی نبی رحمت نے سیدہ کائنات کو ادھر بھی پردے میں رکھا. آپ کا مقام یہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ادھر بھی پردے میں رکھا. اور کیوں نہ رکھتے کہ سیدہ کائنات آپ کی شرم و حیا کا عالم یہ تھا کہ سیدہ کائنات بیان فرماتی ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے، جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے ایسے نہ دفنا دینا، بلکہ میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں نکالنا تاکہ کسی غیر محرم میں اس پر نظر نہ پڑے. میرے جنازے کو ایک تو اندھیرے میں نکالنا، دوسرا آپ نے فرمایا میرے جنازے کی چارپائی کے اوپر کھجوروں کے پتے رکھ دینا تاکہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھ نہ سکے. آپ کی شرم و حیا کا ٹیکر یہ تھا. جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے پاس بیٹھے ہیں اور وہ تیرے گرد چاند کی طرح، تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا. نبی رحمت صحابہ کے ارد گرد بیٹھے ہیں. آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایو شیء خیر للناس ایو شیء خیر للمرأة، کہ میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ عورتوں کے لیے سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ تو فسقت، یہ مولا علی روایت کر رہے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں تو اس کو صحابہ خاموش ہو گئے. پھر آپ فرماتے ہیں فلما رجعت فقلت لفاطمہ ایو شیء خیر للنساء، میں نے پوچھا کہ اے میری زوجہ فاطمہ آپ بتائیے کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر چیز کون سی ہے؟ تو اس پر جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں اللہ تراہم الرجال، کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ غیر محرم مرد کو نہ دیکھیں. سبحان اللہ. اور یہ بات گواہ آپ کی، یہ بات شاہد ہے اس پر کہ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک صحابی جو نبینہ ہیں ان کو لے کر سیدہ کائنات کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں سیدہ کائنات نے جب نابینا صحابی کو دیکھا تو آپ نے پردہ کر لیا. سیدہ کائنات نے پردہ کر لیا. آقا کو جب وہ صحابی چلے گئے تو آقا نے پوچھا کہ یہ تو نابینا ہے، پھر ہے میری نقطۂ جگر آپ نے پردہ کیوں لیا ہے؟ تو اس پر سیدہ کائنات بیان فرماتی ہیں کہ میرے آقا وہ نابینا ہے مگر میں تو ایسے نہیں ہوں، میری تو آنکھیں ہیں. تو ذات ذی وقار آج کا پیغام اور آج کا میسج یہ ہے کہ ہمیں اپنے اپنے گھروں میں سیدہ کائنات، اگر ہم اپنے معاشرے میں تبدیلی چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے معاشرے میں کوئی نظام مصطفیٰ کا قیام چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے معاشرے میں شرم و حیا پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے گھروں میں سیدہ کائنات کی سیرت کو عام کرنا ہوگا. ہمیں اپنی بچیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو سیدہ کائنات کی سیرت کا درس دینا ہوگا کہ جس سے وہ ان میں شرم و حیا پیدا ہوگی، جس سے معاشرے میں شرم و حیا پیدا ہوگی. حضرات دعا ہے اللہ کریم ہمیں سیدہ کائنات کا صدقہ عطا کرے، اللہ کریم ہمیں سیدہ کائنات کا خصوصی فیضان عطا فرمائے. اور آخری بات یہ کہ بزرگوں نے لکھا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے تو اس کی آقا کریم علیہ السلام کے دربار میں بہت بار تک رسائی ہو جائے تو وہ فقط ایک ذریعہ ہے، وہ سیدہ کائنات جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وسیلہ ہے کہ جو جب آپ یہ وسیلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو حضور اپنی لفظ ذکر کا وسیلہ کبھی نہیں ڈالتے. تو آپ نے کوئی دعا کرنی ہو، کوئی التجا پیش کرنی ہو تو آپ سیدہ کائنات کا وسیلہ پیش کریں، کی بارگاہ میں نوافل ادا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا پورا نہیں کیا جائے گا. رمضان المقدس کا مہینہ ہے، خوب عبادات کریں. یہ جو مہینہ ہے ہر لمحہ ہمیں یہ پیغام دے کر جا رہا ہے کہ میں لوٹ کر نہیں آؤں گا، کوئی ایک عمل کر سکتے ہو کر لو، کوئی عبادت کر سکتے ہو کر لو، کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے کر لے، کوئی شخص کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکتا ہے کھلا لے، کوئی شخص کسی روزہ دار کو افطاری کروا سکتا ہے کروا لے. یہ مہینہ لوٹ کر نہیں آئے گا. اللہ پاک ہمیں اس مہینے میں بھرپور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار محبت پر حاضری نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے. وما توفیقی الا باللہ رب العالمین.